آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک پروفیسر کی ہولناک سرگزشت جو آدم خور بونو کے قبیلے میں پھنس گیا تھا۔ غلطی ابتدا سے ہی ہو گئی تھی، مجھے اپنی پارٹی کے ساتھ ہی بھاگ جانا چاہیے تھا، لیکن بیچارے ناٹو کی دردناک چیخوں نے میرے قدم تھام لیے تھے۔ سب لوگ مجھے روکتے رہے، لیکن میں آواز کی سمت بھاگتا گیا تاکہ غریب لڑکے کو بچا سکوں، اور جب میں نے ان کو دیکھا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں خود ہی منجدھار میں چلا آیا تھا۔ 1 درجن برہنہ بونے قبائلی میری طرف بڑھ رہے تھے۔ میری نظروں کے سامنے سیاہ غبار سا چھا گیا تھا۔ سیاہ فام قبائلیوں نے مجھے کسی چڑیا کی طرح دبوچ لیا تھا اور گھسیٹے لیے جا رہے تھے۔ میں بری طرح چیخ رہا تھا۔ دہشتناک انجام میری نظروں کے سامنے تھا، لیکن وہ وحشی کہکہے لگاتے ہوئے مجھے تیزی سے کھینچ رہے تھے۔ پھر انہوں نے جھٹکا دے کر مجھے کھڑا کر دیا، اور پھر میری آنکھوں نے ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ سیاہ زمین کے بیچوں بیچ ایک گول سا مٹیالہ حصہ تھا جہاں وہ لڑکا ناٹو کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی اور منہ اس حد تک کھلا ہوا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ اب اس کی باچھیں چر جائیں گی اور خون پھوٹ پڑے گا، اور وہ سیاہ زمین وہ حرکت کر رہی تھی۔ میں نے زور سے آنکھیں ملی اور پھر دیکھا، واقعی وہ گول سا حصہ لمحہ بلمحہ تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے پھر آنکھیں ملی اور پھر دیکھا، اف میرے خدا، یہ تو سیاہ چیونٹے تھے۔ سیاہ سیلاب کی شکل میں وہ بڑھتے جا رہے تھے، اور پھر لڑکے کی خوفناک چیخوں نے مجھے لرزا دیا۔ سیاہ سیلاب نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ بے اختیار ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن خون خوار چیونٹے اس کے گوشت سے بری طرح چپک رہے تھے اور اپنے زہریلے سوئی جیسے ڈنگ گڑ کر اس کا خون پی رہے تھے۔ 5 منٹ کے اندر اندر وہاں صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی بچا تھا اور چیونٹیوں کا سیلاب واپس جا رہا تھا۔ مجھ سے کھڑا نہ رہا گیا اور میں دھپ سے زمین پر گر پڑا۔ تھوڑی دیر میں میرا بھی یہی حشر ہونے والا تھا۔ میرے کانوں میں ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر کی آواز گونج رہی تھی، جب تک تم ماٹو گروسو کے علاقے میں رہو گے بالکل محفوظ رہو گے، لیکن اس سے باہر مغرب کی طرف جانے کی حماقت کبھی نہ کرنا۔ وہاں ایک بونا قبیلہ رہتا ہے، جب بھی کسی سفید فام آدمی نے انہیں دیکھا ہے وہ زندہ نہیں بچا، اور اب میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل برہنہ تھے۔ عورتوں کی ناف کے پاس ایک ڈوری سی بندھی ہوئی تھی جس سے رنگ برنگ پتھروں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ ان کے سفید سفید دانت بالکل نوکیلے اور لمبے لمبے تھے۔ چیونٹوں کے جانے کے بعد وہ سب کے سب ڈھانچے کی طرف بڑھے۔ ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز آئی اور تھوڑی دیر بعد ہر قبائلی ایک ایک ہڈی لیے اسے بھنبوڑ رہا تھا۔ ان کی ندیدی آنکھیں میری طرف لگی ہوئی تھیں۔ مجھے تو اپنی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اب وہ پھر میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں گھاس کی بنی ہوئی ایک رسی تھی۔ انہوں نے اس کا ہلکا سا بنایا اور ایک بونے نے اچک کر میری گردن میں ڈال دیا اور سب مل کر اسے گھسیٹنے لگے، اور جب وہ رکے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ جنگل میں گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ میرے حواس بالکل معطل ہو چکے تھے۔ میرے سامنے گھاس کا بنا ہوا گنبد نما جھونپڑا تھا۔ اس کے ایک طرف گول سا سوراخ تھا۔ انہوں نے مجھے سوراخ میں سے اندر دھکیل دیا۔ میں زمین پر گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ اب میں ہارورڈ یونیورسٹی میں نیچرل ہسٹری کا سال دوم کا طالب علم نہیں، بلکہ خوف و دہشت سے لرزتا ہوا گوشت پوش کا ایک ڈھیر تھا، جو اس فکر میں گرفتار تھا کہ اس سب سے کس طرح سے بچا جائے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ لوگ کون تھے۔ انہوں نے کبھی آگ، محبت، چاقو یا رحم کے الفاظ نہیں سنے تھے۔ ان کا دماغ بندر اور پتھر کے زمانے کے انسان کے دماغ کی بیج کی شکل کا تھا۔ وہ گوشت اور ہڈیاں کھاتے تھے، وہ بھی بغیر پکائے ہوئے۔ بیرونی دنیا کی طرف سے کچھ بیلجیمی پادریوں کو اس علاقے میں بھیجا گیا کہ وہ انہیں انسان بنائیں، لیکن یہ بونے ان کا بھی گوشت کھا گئے تھے اور ہڈیاں لے جا کر دریائے کونڈرا میں پھینک دی تھیں تاکہ باہر کے لوگوں کو ان کا حشر معلوم ہو جائے۔ میں یہ سب کچھ سوچتا ہوا سو گیا۔ ایک عجیب سی آواز نے مجھے جگا دیا۔ میں نے آواز کی سمت کان لگا دیے۔ دھپ سرسر دھپ، جیسے کوئی زخمی چمگادڑ اذیت میں اپنے پر پھڑپھڑا رہی ہو۔ وہ کوئی بھی شے ہو سکتی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس سوراخ میں سے باہر جھانکا۔ دن نکل آیا تھا۔
ایک بونے نے اپنا سر سوراخ میں ڈالا اور اپنے نیزے سے مجھے اٹھا کر باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں رینگتا ہوا سوراخ کی طرف بڑھا۔ میرا جسم مٹی میں لتھڑا ہوا تھا اور جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا۔ سوراخ سے باہر نکل کر میں نے چاروں طرف دیکھا اور میرا دم رکنے لگا۔ ایک دیو نما کیکڑے کی طرح کی شے میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا، کبھی وہ سیاہ فام آدمی رہا ہوگا، مگر اب اس کے برہنہ جسم پر بھبوت ملا ہوا تھا۔ سینے اور پیٹ پر بڑے بڑے سفید بالوں کی ایک سفید چادر سی تھی۔ ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور گھٹنے کے پاس سے ٹانگ کا بقیہ حصہ بائیں طرف کو اس طرح مڑ گیا تھا جیسے تپائی کی ایک ٹانگ ہو۔ چلتے وقت وہ اسے گھسیٹتا تھا، اسی لیے وہ حیرت انگیز آواز پیدا ہوئی تھی۔ پیشانی سے اوپر اس کے سر پر ایک گہرا زخم تھا، جیسے کھوپڑی دو ٹکڑوں میں منقسم ہو کر آپ ہی آپ جڑ گئی ہو۔ اتنے زخموں کے بعد اور طبی امداد کے بغیر بھی وہ زندہ بچ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل ویران ویران لگ رہی تھیں۔ میرے ذہن میں کچھ ہلچل سی ہو رہی تھی، جیسے کوئی چیز نیچے سے اوپر آنے کی کوشش کر رہی ہو، اور پھر سکون ہو گیا۔ ذہن کے پردے پر میرے بچپن کا ایک منظر نظر آ رہا تھا، روزویلٹ فیلڈ سے ایک جہاز کی پرواز کا سین۔ ریمسے؟ میں نے احمقوں کی طرح چلا کر کہا۔ ڈاکٹر مارک ریمسے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ مر چکے ہیں۔ پھر ہلچل ہوئی اور نوجوان ڈاکٹر ریمسے کا چہرہ میرے سامنے آیا۔ کتنا ہینڈسم نوجوان تھا، سب اسے فلائنگ ڈاکٹر کہتے تھے۔ اس کے پاس ایک انجن والا طیارہ تھا اور اس کا زیادہ تر وقت پرواز میں گزرتا تھا۔ ایک دفعہ جب وہ برازیل کے جنگلات کے اوپر پرواز کر رہا تھا کہ طیارہ کہیں ٹکرایا اور پھر اس کی کبھی کوئی خبر نہ ملی۔ یہ کوئی 25 سال پہلے کی بات تھی اور اب وہ میرے سامنے تھا۔ کاش میں اسے نہ دیکھتا۔ اس کی گردن کے گرد ایک سانپ لپٹا ہوا تھا۔ اس نے اسے نکال کر نیچے ڈال دیا اور میری طرف بڑھا اور منہ کھولا۔ اس کے سارے دانت غائب تھے۔ پھر اس کے حلق سے ایک چیخ نما آواز نکلی، جسے آواز کہنا بھی زیادتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے اس کی حالت بدل گئی اور وہ کچھ عجیب الفاظ بڑبڑانے لگا، جیسے کوئی گیت گا رہا ہو۔ 1 یا 2 منٹ کے بعد پھر وہ ہوش میں آ گیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اس کی یہی حالت رہتی ہے، کبھی وہ بالکل پاگل سا ہو جاتا ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تمہارا کام ابھی شروع ہوگا، اس نے شستہ انگریزی میں مجھ سے کہا، لیکن میں کیا سمجھتا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ وہ تمہیں ابھی زندہ رکھیں گے، تم ان کے لیے بہت اہم ہو۔ ایک بونی عورت ہمارے قریب سے گزری، اس کے جسم پر روئیں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ڈاکٹر نے ایک نظر اسے دیکھ کر مجھے گھورا اور جب اس نے پہلے جملوں کی وضاحت کی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دوسرے قبیلوں سے لڑائیوں میں بونوں کا بہت جانی نقصان ہوا تھا۔ دوسری طرف ان کے یہاں پیدائش کی شرح بہت گر گئی تھی، اور جب کبھی ایسا ہوتا تھا تو ان کے یہاں روایت تھی کہ وہ کسی سفید فام آدمی کا گوشت عورتوں کو کھلاتے تھے، لیکن اس آدمی کو مار کر نہیں، بلکہ روزانہ اس کے جسم سے ایک ٹکڑا علیحدہ کیا جانا تھا۔ ایک ایک بوٹی ہر عورت کو دی جاتی تھی، اور جب تک اس آدمی میں جان باقی رہتی یہی عمل دہرایا جاتا۔ چند روز تک تو ان کا رویہ اس طرح رہا جیسے قربانی کے بکرے کے ساتھ اس کے مالکوں کا ہوتا ہے۔ وہ مجھے دن میں کئی بار بہت سا کھانا دیتے ہوتے، جو کبھی کچے گوشت اور کبھی درختوں کی جڑوں سے بنائے گئے لیسدار آمیزے پر مشتمل ہوتا تھا۔ میرے کپڑے اتار لیے گئے اور انہیں تار تار کر دیا گیا، اور اب مجھے بھی برہنہ ہو کر گھومنا پڑتا تھا۔ اس دوران میں جادوگر ڈاکٹر سے گفتگو کرنے کے کئی مواقع ملے۔ جب بھی وہ ہوش میں ہوتا تو مجھے بہت سی باتیں بتاتا۔ ایک روز اس نے مجھے موت کے تعویذ کے بارے میں بتایا، جس نے اسے ان قبائلیوں کا خدا بنا